آج کے اس دور میں اردو کو دودھ پینے والے مجنوں کی ضرورت نہیں ہے، خون دینے والے مجنوں کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اردو کو موبائل میں زندہ کرنے سے پہلے اپنے دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس بار رونق تقریب کے صدر محترم سید حسین اختر صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، اساتین علم و فضل، اور آپ تمام قابل احترام حاضرین مجلس، عزیز طلبہ و طالبات، میں اپنی گفتگو کا آغاز اردو زبان کے غیر معمولی ادیب رشید احمد صدیقی کے اس نفیس اور حسین قول سے کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ہندوستان نے عالمی تہذیب کو کیا دیا، تو میں بلا تأمل کہوں گا کہ تاج محل، غزل اور اردو زبان۔ اردو زبان شاہی محلوں میں، نوابی خیموں میں نہیں پلی بڑھی۔ اردو زبان صوفیاء کرام کی خانقاہوں اور ان کی درگاہوں کے زیر سایہ پلی بڑھی، اور عوام کے بازاروں اور چوپالوں میں جوان ہوئی۔ پھر پہاڑوں سے بہنے والی تیز رفتار بہتی ہوئی ندی کی طرح یہ زبان آگے بڑھی، اور اپنے اس سفر میں ہر خوبصورت رنگ اور ہر جاذب نظر آہنگ کو اپنے اندر سمیٹتی چلی گئی۔ اس زبان کا خمیر محبت سے اٹھا، اس زبان کا خمیر محبت سے پروان چڑھا، اور ایسی تازگی، تمکنت، وقار، ٹھہراؤ اور باکپن اس زبان میں پیدا ہوا کہ یہ ہر درد مند دل کی صدا اور ہر پری پیکر کی ادا بن گئی۔ فارسی زبان کو شاہی ایوانوں کی سرپرستی ملی، اردو زبان کو قلندروں نے پروان چڑھایا۔ فارسی زبان شاہی سرپرستی سے محروم ہوئی تو وہ مٹتی چلی گئی، لیکن اردو زبان کو قلندروں نے یہ تیور بخشا کہ وہ آج بھی کہہ رہی ہے، حادثات یہ نہ سمجھیں کہ ابھی پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں، متاع درد سے دل مالا مال ہے میرا، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں۔ حضرات گرامی،
ابھی یہاں ہمارے امتیاز خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمل ناڈو میں اردو زبان زندہ ہے، تازہ ہے، اس کے فروغ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تمل ناڈو تو ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ میں بھی زامبیا گیا ہوا تھا، افریقہ کا ملک ہے۔ وہاں کے بہت بڑے ادارے نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اس ادارے میں جامعہ اسلامیہ لوساکا ہے، وہاں دنیا کے مختلف ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں، کئی ملکوں کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کی زبان علاقائی زبان افریقن زبان ہے۔ اسکولوں میں تدریس کی زبان انگریزی ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس جامعہ میں بھی اور وہاں کے دیگر اداروں میں بھی مختلف دنیا کے مختلف ملکوں سے آ کر پڑھنے والوں کے لیے تدریس کی زبان اردو ہے۔ فلپائن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کس زبان میں سبق لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اردو زبان میں سبق لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو زبان دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں کو اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ علم کا سرمایہ ان کے سینے میں منتقل کیا جائے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس زبان کا مستقبل تاریک ہے تو یہ اس کے ذہن کی تاریکی ہے، مستقبل کی تاریکی نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اردو زبان آہستہ آہستہ علم، ادب، تہذیب، ثقافت کے ایسے سرمایے سے مالا مال ہو چکی کہ اب یہ دنیا کے لوگوں کے لیے شوق نہیں رہ گئی، مجبوری بن گئی۔ لوگوں کو اگر کسی درجے میں اس زبان سے بیر بھی ہو تب بھی اردو زبان کی گلیاریوں سے گزرے بغیر زبان و ادب کی چاشنی اور علم کے سرمایے سے مالا مال ہونے کی کیفیت اب لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہی۔ حضرات محترم، جہاں تک اردو زبان کی افادیت، اہمیت، اس کی ہماگیریت اور اس کی حیرت انگیز اثرات کی بات ہے، وہ آج کے اس سیمینار کا موضوع نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے کوئی بھی کوشش، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اردو بولنے والے، اردو سے تعلق رکھنے والے اپنے اندر احساس ذمہ داری اور احساس فرض پیدا کریں۔ میں شکوے کے طور پر نہیں کہتا، یہ شکایت نہیں، حکایت ہے کہ کچھ لوگ جو خود اردو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی اردو کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں اردو کو خون پینے والے مجنوں کی ضرورت، آج کے اس دور میں اردو کو دودھ پینے والے مجنوں کی ضرورت نہیں ہے، خون دینے والے مجنوں کی ضرورت ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ احساس بہرحال پیدا کرنا ہوگا کہ زبانیں طاقت کے ساتھ اسی وقت آگے بڑھتی ہیں کہ جب ان کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے لوگ پرعزم ہوں، صاحب حوصلہ ہوں۔ اساتین علم و فضل، جو موضوع آج کا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے فروغ اردو کے امکانات، اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اردو کو موبائل میں زندہ کرنے سے پہلے
اپنے اپنے دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا یقیناً ایک چیلنج کے طور پر ابھرا ہے، اور یہ دو دھاری تلوار ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ تلوار صحیح استعمال ہوئی تو آپ اس کے ذریعے دوسروں پر غالب آ سکتے ہیں، اور ذرا آپ کی نگاہ چوکی نہیں کہ یہ تلوار خود آپ کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پہلے مختلف مشینوں، آلات اور سامان کو اپنے نشانے پر رکھتا رہا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان بھی اس کے نشانے پر آ گئے، فاصلے سمٹ رہے ہیں اور قریب بیٹھے ہوئے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو کو ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے، اگر ہم اس کے مثبت استعمال کی راہ پر جائیں تو میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی شعبے میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا یہ ذریعہ اور بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آج اردو زبان کے فروغ کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے تو ہمیں آج اس پڑاؤ پر کھڑے ہو کر بہرحال اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی وراثت کو، اس عظیم سرمایہ کو جو آج بھی دنیا میں بے نظیر سمجھا جاتا ہے، ہم نے اس سرمایہ کو آج سوشل میڈیا پر اردو زبان میں کس حد تک پیش کیا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ابھی یہاں بات کی جا رہی تھی غرناطہ کی، اسپین کی، قرطبہ کی۔ یہ تاریخی سچائی ہے کہ 500 سال تک ہمارے عرب مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ زہراوی ہوں، خارزمی ہوں، ابو علی سینا ہوں، ابن حیان ہوں، اور کن کا نام لیجئے۔ اقبال نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا شکوہ کہ ایک عارضی شے تھی، مگر دنیا کے آئین مسلم سے نہیں کوئی چارہ، وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں جو دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ اور اقبال نے اسی کا شکوہ یوں کیا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ایک طرف ان کا وہ علمی عروج تھا، دوسری طرف ہمارا انحطاط اور ہماری تنزلی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو علمی میراث ہمیں ملی، اگر ہم اسے آج کی دنیا میں، آج کے اسلوب میں، آج کے طریقے کے مطابق دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو دنیا محسوس کرتی کہ ہم دنیا سے لینے والے نہیں ہیں، دنیا کو دینے والے ہیں۔ دنیا یہ محسوس کرتی کہ لکھنے والوں نے کیسی کیسی چیزیں لکھی ہیں، کیسے زبردست افکار و نظریات پیش کیے ہیں۔ یورپ پہ شیبانی انٹرنیشنل لا اکیڈمی قائم ہے۔ عالمی قوانین پر جو کام ہو رہا ہے اس میں ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام محمد ابن حسن شیبانی کی کتابوں سے براہ راست استفادہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے چلانے اور دنیا میں نظام سلطنت برپا کرنے اور صلح اور جنگ کے اصول اور ضابطے اور دنیا میں قیام امن کے لیے
جو ضابطے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں دنیا محسوس کر رہی ہے کہ وہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ان کی کتاب سیر کبیر ہے، جس کو ایک انگریز شخص نے پڑھا اور مسلمان ہوا۔ کسی نے اس سے کہا کہ صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، تم نے مسلمانوں کے معاشرے کو نہیں دیکھا، ان کا قریب سے جائزہ نہیں لیا۔ تو اس شخص نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے محمد ابن حسن شیبانی کی اس کتاب سیر کبیر کو پڑھا تو ان کی علمی گہرائی سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہے۔ جو سرمایہ ہمارے بزرگوں کا ہے، ہمارے بڑوں کا ہے، ہم اگر اس کو آج دنیا کے سامنے پیش کریں، دنیا آج بھی اس علم کے آگے سر جھکائے گی، مگر احتساب کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے نشاطات، ہماری سرگرمیاں کیا ہیں، ہم کن چیزوں میں وقت صرف کر رہے ہیں۔ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے جو عزیز بچے بچیاں ہیں، طلبہ تو ماشاءاللہ برکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اصل تو طالبات شریک ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر ہو رہا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ خواب خرگوش میں ہیں اور ہماری بچیاں میدان پہ میدان سر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں وہ نہ ہو جو الہلال کے ایک شمارے میں مولانا آزاد نے، اس زمانے میں باتصویر الہلال نکالتے تھے، تو ایک مرتبہ سر ورق پر انہوں نے تصویر شائع کی ایک خاتون کی، ترکی کی، بہت بڑی ادیبہ بھی تھیں اور انقلابی خاتون، ان کی تصویر وہ تقریر کر رہی تھیں اور ہوا میں ہاتھ لہرا رہی تھیں، اور اس کے نیچے انہوں نے ایک جملہ لکھا، النساء قوامات علی الرجال، الرجال قوامون علی النساء، اس کو بدل کر لکھا النساء قوامات علی الرجال۔ تو کہیں یہ صورتحال نہ پیش آئے، اس لیے کہ آہستہ آہستہ قدم ادھر ہی بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے عزیزوں کو تو تفریحات سے چھٹی نہیں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی نسل آگے بڑھے گی تو ہماری بچیاں جو کل کی مائیں ہیں، اگر وہ داہنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا پالنا ہلا سکیں گی تو بائیں ہاتھ سے کائنات کو بھی ہلا سکیں گی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عزیز بچے بچیاں ہیں، انہیں بھی اپنی ترجیح طے کرنی ہوگی۔ سوشل میڈیا کا وہ استعمال کر رہے ہیں، مبارک، اور آپ روک نہیں سکتے ہیں، کتنی ہی آپ پابندی لگائیے، بات چلے گی نہیں، بات جمے گی نہیں۔ جس زمانے میں یہ کرنسی آئی تھی، نوٹ جس زمانے میں ہندوستان میں آیا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب سے لوگوں نے کہا کہ یہ کرنسی ہے کاغذ کا ٹکڑا، اس میں نہ مالیت نہ ثمنیت نہ کوئی قیمت، فقہی بحث ہے وہ، اور میں نہیں چاہتا کہ اس فقہی بحث کو یہاں عرض کروں کہ آپ لوگ میری ہدایت کی دعا فرمانے لگیں، لیکن صرف اتنا ہے کہ اس میں کوئی ثمنیت نہیں ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا، سونا ہے چاندی ہے، اس میں ثمنیت ہے، قیمت ہے، مالیت ہے۔ اور اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس کی جگہ کرنسی لائی گئی، نوٹ لایا گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ نوٹ حکومت لا رہی ہے، آپ اس کے خلاف فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا میں اس کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ سرکار کا نوٹ چل جائے گا، میرا فتویٰ نہیں چلے گا۔ یہ ان کی بصیرت کی بات تھی اور دور اندیشی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا نوٹ چل جائے گا اور ہمارا فتویٰ نہیں چلے گا۔ بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین و زیرک،
ایک بات ان کی سنا دیتا ہوں چونکہ اہل علم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عیسائی عالم سے ان کا مباحثہ ہوا۔ اس نے ایک سوال کیا، وہ عجیب سوال کیا، بہت لمبی بات ہے، صرف ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص راستہ بھٹک گیا، عیسائی شخص پوچھ رہا ہے، کوئی شخص راستہ بھٹک گیا اور وہ چلتا ہوا آیا ایک درخت کے پاس، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ اب یہ جو آدمی آیا ہے یہ کس سے راستہ پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے راستہ پوچھے گا یا جاگے ہوئے سے راستہ پوچھے گا؟ ظاہر ہے کہ جو بھی، دیکھیے ہماری بچیاں کہہ رہی ہیں کہ جاگے ہوئے سے پوچھے گا، جس سے آپ کہیں گے وہ یہی کہے گا۔ لیکن سوال بہت گہرا تھا۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ وہ شخص یہ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ جو جاگا ہوا ہے یعنی حضرت عیسیٰ، ان کی بات مانی جائے گی، ان سے رہبری لی جائے گی۔ لیکن سوال اس شیپ میں کیا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، ایک درخت کے پاس پہنچتا ہے، وہاں ایک سویا ہوا آدمی، ایک جاگا ہوا، راستہ کس سے پوچھے گا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب مسکرائے اور فرمایا، ارے میاں وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ سویا ہوا اٹھے گا تو اس سے راستہ معلوم کرے گا۔ یہ ان کی ذہانت اور زیرکی کی بات تھی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم آپ موبائل سے آپ بچیوں کو اب نہیں روک پائیں گے۔ ہاں، آپ ان کو اس کا مثبت استعمال سکھائیں۔ آپ ایسے اوقات میں انہیں موبائل، سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے دیں جو ان کو منفی استعمال کی طرف لے جائے۔ انہیں سکھائیں کہ کرنے کے کام یہ ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایسی زبردست کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں اور خاص طریقے پر عربی میں اور فارسی میں موجود ہیں کہ اگر آج ہم اردو میں ان کا ترجمہ کریں اور دنیا میں ان کو پیش کریں، آج بھی دنیا ان کی طرف مائل ہوگی، ان سے استفادہ کرے گی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مراکز قائم کیے تھے صرف ترجمے کے لیے۔ مامون الرشید نے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہماری علم دوستی کا ایسا ثبوت ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ مامون الرشید نے، عباسی خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ دنیا کی جس زبان کی بھی کتاب ہو آپ لے کر آئیں، ہم اس کتاب کو تولیں گے اور سونا اس کے برابر وزن کر کے لانے والے کو دیں گے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں علوم کا سرمایہ اکٹھا ہو جائے۔ اور اس زمانے میں علم کا عروج ہوا، اس لیے ہوا کہ دنیا کی مختلف زبانوں کی اہم ترین کتابیں عربی میں ترجمہ ہو کر آئیں اور اس سے استفادہ کیا گیا۔ آج ہم اردو زبان کے ساتھ یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اب تو بہت آسانی ہے، AI کے ذریعے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ برسوں برس ایک کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر اس کی ترتیب تہذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ میاں گوگل شریف جو ہیں وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دیتے ہیں۔ آپ AI کے ذریعے اچھا خاصا ترجمہ، ٹھیک ہے اس میں آپ کو تھوڑا اپنی عقل بھی لگانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا بھروسہ کر لیں۔ اگر آپ پورا بھروسہ کر لیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھائیں گے۔ ویسے بھی آج کل ادھر سال 2 سال میں جو نئے مضمون نگار پیدا ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے مضمون لکھ رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایجاد بندہ ہے یا گوگل شریف کا عطیہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بڑے خود اعتمادی کے ساتھ کہ پہلے میں لکھتا نہیں تھا لیکن ادھر 1 سال سے لکھنے کی بہت مشق کر رہا ہوں اور میرے مضامین آپ برابر دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، اور اندر میں نے کہا کہ یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ مضامین کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان ذرائع کو ہم استعمال کر کے بہت سی مفید چیزیں اردو زبان میں منتقل کر سکتے ہیں۔ دائرہ عثمانیہ قائم کیا گیا تھا حیدرآباد میں، ترجمے کا بہترین مرکز تھا، اس کے ذریعے عظیم خدمات انجام پائیں۔
ہماری خانقاہوں میں بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور ان تراجم کے ذریعے اردو زبان کا دامن علوم کے سرمائے سے لبریز ہوا۔ اسی طرح آج آپ بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی چیز تیار کریں، بشرطے کہ مواد اچھا ہو، گفتگو کرنے کا سلیقہ آپ کو ہو، آپ اسے یوٹیوب پر ڈال دیجیے، آپ اسے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ڈال دیجیے، آپ لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ خریدار موجود ہیں، آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنا سودا کس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اردو زبان میں تاثیر بھی ہے، جاذبیت بھی ہے، کشش بھی ہے۔ اردو زبان کا جو تلفظ ہے وہ دنیا میں بہترین تلفظ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھیے کہ اردو زبان کی جو شاعری ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی زبان کی شاعری کو آج ٹکر دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اردو زبان میں جو شاعری کی کشش ہے، جو شاعری کی گہرائی ہے، دو مصرے میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ دوسری زبانوں میں بہت مشکل سے کہی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اگر آپ ان کو پیش کریں، دنیا کی کسی زبان کی شاعری میں اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے، دنیا اس کا کوئی بدل نہیں پیش کر سکتی۔ ایسے گہرے فلسفیانہ نقطے دو مصروں میں واضح کیے گئے کہ آج ان کی تہ میں اترنے والے پوری کتاب اس پر لکھ سکتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی اس زبان میں اچھے اسلوب میں کوئی چیز پیش کریں، دنیا سنے گی اور دنیا اس کے ذریعے اردو سے جڑے گی، بشرطے کہ آپ سلیقے سے اپنی بات کہیں۔ کب کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آپ کے اندر یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، کیوں نہیں ہم اس ملک کے اردو زبان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں کہ اردو زبان کے لوگ کسی خطے میں ہوں، وہ جڑ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، کہیں کوئی مسئلہ اردو کے لیے پیدا ہو، مل جل کر ہم اس کا مقابلہ کریں، کہیں کوئی مسئلہ آ جائے ہم اس کو فیس کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور اردو زبان کی ترسیل اور ابلاغ کے لیے ہم اپنی باہمی کوششوں کو منظم کریں۔ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایسے سوشل میڈیا پہ ایسے پلیٹ فارم قائم کر سکتے ہیں، اور ہیں بھی، کہ جہاں مطالعہ کیا جائے، مطالعے کا نچوڑ پیش کیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھنا کم ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پڑھنا چھوڑ چکے۔ یہ جو کسی نے کہا تھا کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب تک الکتاب زندہ ہے اس وقت تک کتاب بھی زندہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ موبائل آ جائے یا کوئی بڑے سے بڑا آلہ آ جائے، کتاب کی جو خوبصورتی ہے، کتاب سے جو تعلق ہے، کتاب سے جو انسیت ہے، کائنات کی کوئی مشین، کوئی آلہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ کتاب زندہ تھی، کتاب زندہ ہے، کتاب زندہ رہے گی، اور مطالعے کا شوق کل تھا، آج ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ سمجھنا کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ سچائی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ مطالعے سے کٹ گیا، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا سب سے محبوب مشغلہ کتاب خلوت گوشے چمنے ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کتابوں میں ڈوب رہے ہیں، کتابوں سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، کتاب کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، کتاب کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ زندہ ہیں نہ کتاب مرے گی نہ اردو زبان مرے گی۔ میرے بھائی،
عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسے پلیٹ فارم قائم کیے جائیں، میں جو ہمارے کارگزار صدر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، ہمارے شعیب ہاشمی صاحب ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اکیڈمی کی طرف سے ایسے پلیٹ فارم قائم کیجیے کہ جہاں اہل ذوق ہوں، وہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کے خلاصے پیش کریں، اس پر مباحثہ ہو، اس پر بات چیت ہو، اور جو چیزیں نکھر کر اور نتھر کر سامنے آئیں پھر ہم انہیں دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ایسے لال و گوہر آج بھی اردو کی کتابوں میں ہیں کہ آپ اگر ان کو اس دنیا کے بازار میں پیش کریں گے بہترین خریدار آپ کو فراہم ہوں گے۔ کرنے کے کام بہت سے ہیں، اب ریلز کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو لمبے لمبے ویڈیو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اگر آپ نے کوئی لمبا انٹرویو دے دیا، لوگ کہتے ہیں کہ بس 5 منٹ ہم سن لیں، 3 منٹ ہم سن لیں۔ بہت جلدی میں ہے دنیا، اور جلدی میں پتہ نہیں کیوں ہے، اس لیے کہ کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 100 کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے کہ کام کچھ نہیں ہے لیکن وقت بھی نہیں۔ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے، وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو اقبال نے شکوہ کیا کہ بہت دن کے بعد آئے، آپ نے وفاداری نہیں نبھائی۔ تو اس دوست نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ علامہ بات یہ ہے کہ وقت نہیں ملتا، اور جب وقت ملتا ہے تو فرصت نہیں ملتی۔ اقبال بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ تم نے ایسی بات کہی کہ آئنسٹائن کے باپ کو بھی نہیں سوچی ہوگی، تم نے تو وقت کا پورا فلسفہ حل کر دیا۔ کہنے لگے وقت نہیں ملتا، وقت مل جائے تو فرصت نہیں ملتی، یہ صورتحال ہے۔ تو ہم لوگ اپنی ترجیحات طے کریں۔ اچھے اشعار ہیں، آپ ایک شعر سلیقے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش کریں۔ آپ کسی کا کوئی ایک قول اچھے طریقے سے پیش کر دیں، 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں، 2 منٹ میں۔ آپ سوالات قائم کریں جس کے ذریعے اردو کی ترسیل ہو، اور جو لوگ اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، رومن اردو کے ذریعے ان کو بھی ہم جوڑ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں بات آئی تھی کہ آڈیو میں، ویڈیو میں جو اردو زبان کی ترسیل ہو رہی ہے، جو رسم الخط نہیں جانتے وہ بھی اردو سے جوڑ رہے ہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں رومن رسم الخط کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں اپنے رسم الخط کو زندہ رکھنا چاہیے۔ رسم الخط سے زبانیں زندہ رہتی ہیں، تہذیبیں زندہ رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے رسم الخط کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے، اس پر باقی رہنا چاہیے۔ ہمیں مرعوبیت کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا میں یا تو انسان متاثر ہوتا ہے یا مؤثر ہوتا ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسروں سے متاثر مت ہوئیے، اردو والے ہیں، مؤثر بن کے زندگی گزاریے، دوسروں پہ اثر انداز ہوئیے اور دوسروں کو اپنے راستے پر لائیے، نہ کہ خود آپ ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہ حکومت نہیں کر رہی ہے، فلاں نہیں کر رہے ہیں، شکوہ شکایت مت کیجیے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی، ابھی ہمارے کارگزار صدر صاحب نے بتایا کہ حکومت سنجیدہ ہے، جو یہ پرپوزل لے کے جا رہے ہیں اس کو منظوری مل رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اس بات کا عکاس ہے کہ اردو اکیڈمی کچھ کرنا چاہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا دخل سید حسین اختر صاحب کی اپنی ذاتی دلچسپی اور ان کے خلوص کا بھی ہے۔ میں بیڑ گیا ہوا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں بہت اچھے حسین خط میں لکھا ہوا تھا مفتی صاحب کی گلی، تو میں ذرا چونک گیا، صرف نام کوئی نہیں، مفتی صاحب کی گلی، اور میں مشکل میں پڑ گیا کہ یہ واحد مفتی کون پیدا ہو گیا۔ تو اچھا لکھا ہوا بڑا اچھا تھا، تو میں نے پوچھا، لوگوں نے کہا وہاں کے ہمارے مفتی عارف صاحب ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، ان کا مکان اس گلی میں ہے۔ آج یہ عقدہ کھلا کہ وہ جو شان خط، وہ جو خطاطی، جو خوبصورتی تھی، وہ ہمارے حسین اختر صاحب کی دین تھی۔ جس شخص نے دیواروں پر، بازاروں میں اردو کو زندہ کیا،
اللہ نے ان کو یہ عزت دی کہ آج وہ اردو اکیڈمی کی صدارت کے منصب پہ فائز ہیں۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے، اردو اکیڈمی کو بھی ایک اچھی سمت ملے گی۔ اردو اکیڈمی کے کام جو اس وقت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ لائق تحسین ہیں۔ یہ پروگرام بھی اور اس طرح کے دوسرے پروگرام بھی اردو کے تئیں دلچسپی، احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے والے ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس طرح کے کاموں میں ہم ساتھ دینے والے بنیں۔ کلیم عاجز نے کہا تھا، مت کہیے کہ اب مجنوں نہ رہا، لیلا نہ رہی، محمل نہ رہا۔ بہت خوبصورت ان کا شعر ہے، مت کہیے کہ اب مجنوں نہ رہا، لیلا نہ رہی، محمل نہ رہا۔ کہیے کہ لہو کا کھیل ہے سب، اور اتنا لہو فاضل نہ رہا۔ کہیے کہ لہو کا کھیل ہے سب، اور اتنا لہو فاضل نہ رہا۔ ہم آپ اگر اپنی دلچسپی، اپنی جد و جہد، اپنی محنت سے عزم، ہمت، خلوص، عمل اور اقدام کی شمع روشن کریں گے، یاد رکھیے اردو زبان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور ہم اور آپ بھی مستقبل کی طرف آگے بڑھیں گے، اور وہ وقت دیکھیں گے کہ اردو زبان 10ویں نمبر پر نہیں، اس سے بھی اگلے نمبر پر پہنچے گی، اور دنیا میں اپنے قد و قامت اور اپنی علمی شناخت کے ساتھ زندہ رہے گی، اور اپنے پیچھے زندہ نقوش قدم چھوڑتی چلی جائے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اردو اکیڈمی کا، اس کے ذمہ داران کا۔ آج کا یہ سیمینار سمت سفر متعین کرے گا، اور جتنے لوگ یہاں ہیں، اوروں کی بات میں نہیں کہتا، آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے اس سیمینار سے، اس پروگرام سے ایک حوصلہ، ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک ولولہ لے کر جائیں کہ ہمیں اردو کو آگے بڑھانا ہے، اردو کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر 1000 آدمی روزانہ آدھا گھنٹہ بھی سوشل میڈیا پر فروغ اردو کے لیے دیں تو آج زبان جہاں ہے کل اس سے بہت آگے بڑھے گی۔ آج اگر زمین پر ہے کل آسمان پر ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمد عمران محفوظ رحمان صاحب اپنا